Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos. Assalamu alaikum students. Today we are going to read the first chapter of our new English book at the grade of class 9th. یہ فیڈرل بورڈ کی بک ہے جس میں پہلا چیپٹر آتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسی فار آل کریشن، اور اس کی آج ہم ٹرانسلیشن کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسی فار آل کریشن، تمام مخلوقات کے لیے رحمت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے رحمت. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the most revered figure in the history of human civilization. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the most revered figure. Revered figure means قابل احترام شخصیت ہیں in the history of human civilization. انسانیت کی تہذیب کی جو تاریخ ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت قابل احترام، سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت ہیں. His teachings، ان کی تعلیمات and preaching اور ان کی تبلیغ are a beacon of light for humanity. humanity انسانیت کے لیے ان کی تعلیمات اور ان کی تبلیغ روشنی کا ایک مینار ہے، ایک گائیڈ لائن ہے. He epitomized justice and compassion. وہ انصاف اور ہمدردی، محبت کا پیکر یا آپ کہہ لیں کہ ایک مظہر تھے. اینڈ ہی واز این ایڈوکیٹ آف نالج، اور نالج کو ایڈوکیٹ کرتے تھے، مینس اس کو وہ بیان کرتے تھے یا اس پہ زور دیتے تھے. ہز میسیج از اسٹل ریلیونٹ ان دا پریزنٹ ڈے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا عرصہ پہلے جب انہوں نے میسیج دیے تھے بٹ اٹ از اسٹل ریلیونٹ، آج کے دور کے انسان کے لیے بھی یہ میسیج ہے، ابھی بھی یہ ریلیونٹ ہے ہماری زندگی سے. اینڈ اٹس امپیکٹ از فار ریچنگ، اور اس کے بہت دور رس نتائج ہیں. ہی از اے میچ لیس رول ماڈل فار ایوری ون بیکاز آف ہز وزڈم، کائنڈنس اینڈ جنراسٹی. وہ ایک بے مثال رول ماڈل یا نمونہ ہے فار ایوری ون، ہر ایک کے لیے ایک بے مثال نمونہ ہے. بیکاز آف ہز وزڈم، اپنی عقل مندی کی وجہ سے، کائنڈنس مہربانی کی وجہ سے، اینڈ جنراسٹی اور سخاوت کی وجہ سے. وہ اپنی سخاوت، اپنی مہربانی اور اپنی عقل مندی کی وجہ سے ایک بے مثال نمونہ ہے ہر انسان کے لیے. دا لیگیسی، وراثت ہی لیفٹ بیہائنڈ بلانگس ٹو دا ورلڈ. اپنے پیچھے جو انہوں نے وراثت یا میراث چھوڑی وہ اس دنیا سے تعلق رکھتی ہے، اس دنیا کے متعلق ہے. اینڈ از این ایگزامپل آف دا امپورٹینس آف ایجوکیٹنگ پیپل، اور لوگوں کو تعلیم یافتہ بنانے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. ورکنگ ٹوورڈس پیس اینڈ ویل بینگ، امن کی طرف، ترقی یا کام اور انسانی بھلائی کی طرف. The mercy of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was so comprehensive and inclusive that it encompassed animals and birds. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جو ایک رحمت کا عنصر تھا، یا جو ان کی ایک کوالٹی تھی ان کے اندر، رحمت کی، رحم کرنا، یہ اتنا وسیع تھا کہ یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں تھا بلکہ اینیملز اور برڈس، جو پرندے اور جانور ہیں، ان کا بھی احاطہ ہو جاتا تھا اس کے اندر، وہ بھی اس کے اندر آ جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان سے بھی محبت اور مہربانی، رحمت کا سلوک کرتے تھے. The Holy Quran narrates that Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sent as mercy for all the world. قرآن کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. And he confirmed that when he said جب انہوں نے خود بھی اس چیز کو کنفرم کر دیا، جب انہوں نے کہا او پیپل، اے لوگو، ویریلی، بے شک، آئی ایم اونلی اے گفٹڈ مرسی، بے شک مجھے صرف رحمت بنا کر، میں سر سے پاؤں تک رحمت ہوں، یا مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. دس مرسی ایویڈنٹلی ڈومینیٹڈ ایوری ایسپیکٹ آف ہز لائف. ان کی زندگی میں جو مرسی، دوسروں پہ رحم کرنے کا جو یہ عنصر تھا، یہ جو ان کی کوالٹی تھی، یہ ڈومینیٹ کرتی تھی، مطلب نظر آتی تھی، ہر چیز سے زیادہ یہ نظر آتی تھی ان کی زندگی میں، زندگی کے ہر پہلو میں. اینڈ واز وٹنسڈ بائی آل، اور تمام لوگ اس چیز کے گواہ تھے. ناؤ پیراگراف نمبر 3.
Many injunctions urging Muslims to show mercy to animals and birds are easily accessible in the books of Sunnah and the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मुसलमानों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सुन्नत की जो उनकी सीरत के हवाले से जो किताबें हैं उसमें बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं, बहुत से ऐसे अहकामात मिलते हैं जब उन्होंने परिंदों और जानवरों पर रहम करने का हुक्म फरमाया. The Sunnah recorded many occasions. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए, बहुत से ऐसे मौक़े आए where this mercy reached its peak, जहाँ ये रहमत अपनी पीक को पहुँच गई, अपनी चोटी पे उरूज पे पहुँच गई. फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर वुमन वॉज reportedly promised the hellfire because of her merciless behavior with a cat. मिसाल के तौर पर एक औरत को बिल्ली के साथ बहुत गलत रवैया अपनाने की वजह से, बेरहमाना रवैया अपनाने की वजह से दोज़ख की वईद सुनाई गई. एंड अ मैन हैड हिज सिंस फॉरगिवन, और एक आदमी था जिसके गुनाह माफ़ कर दिए गए बिकॉज ही क्वेंच्ड द थर्स्ट ऑफ अ डॉग, क्योंकि उसने कुत्ते की प्यास बुझाई थी. और एक आदमी जिसने कुत्ते की प्यास बुझाई थी उसके गुनाह माफ़ कर दिए गए. तो ऐसी मिसालें मतलब हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलती हैं और उनकी सीरत की किताबों में भी ऐसी बहुत सी मिसालें महफूज हैं. These injunctions and commands are highly reflective as they arouse the expectation of how merciful he was to human beings, followers and non-followers alike in the first place. Injunctions means अहकामात, commands जो ये थी जो उन्होंने दी मुख्तलिफ मौक़े पे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. इससे हमें पता चलता है कि हमारे लिए एक तवक्कुआत को बढ़ाती हैं, हमारी तवक्कुआत को मज़ीद बढ़ाती हैं कि वो अगर इंसानों और परिंदों और जानवरों के साथ इतने रहम दिल थे, इतने रहम वाला मामला करते थे, तो ज़ाहिर है इंसानों के साथ, सबसे पहले तो इंसान आते हैं, तो इंसानों के साथ अब चाहे वो उनके मानने वाले थे या ना मानने वाले थे, उनके साथ उनका मतलब वो किस हद तक वो एक्सपेक्टेशंस जा सकती हैं इंसान की, इंसान कितनी पुरुम्मीद रह सकता है ना कि अगर वो परिंदों और जानवरों के साथ उनके ये मामलात थे, उनके बारे में इस तरह सोचते थे, तो ज़ाहिर है इंसानों के जो उनके फॉलोअर्स थे या नॉन फॉलोअर्स थे उनके साथ वो एक जैसा सलूक करते थे, वो तो पहले आते थे. ऑन एन ओकेजन, एक मौके पर अनस इब्न मालिक ने रिपोर्टेड बयान किया दैट ही वाज वॉकिंग विद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज वेयरिंग अ क्लॉक विद अ वेरी थिक बॉर्डर. एक दफ़ा हज़रत अनस बिन मालिक जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे, उन्होंने रवायत किया कि एक दफ़ा वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चोगा जो अरब आमतौर पर उस दौर में पहनते थे, बहुत थिक बॉर्डर वाला एक चोगा उन्होंने पहन रखा था. अ नॉमड मैन, एक खाना बदोश, अप्रोच्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खाना बदोश हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया एंड एरोगेंटली टुक होल्ड ऑफ द साइड ऑफ दिस क्लॉक, और उसने बहुत गुस्ताखाना तरीके से क्या किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चोगा जो था उसकी एक साइड पकड़ ली. एंड ड्रू इट वायलेंटली, और उसे बहुत बुरे तरीके से पकड़ के खींचने लगा. Anas noticed that the violence of this grasp had left red marks on the neck of Messenger of Allah. हज़रत अनस बिन मालिक ने ये चीज़ नोटिस की कि उसके इस रवैये की वजह से जो उसने चोगा पकड़ के खींचा था उसकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पे सुर्ख निशान पड़ गए. कंटिन्यूइंग हिज एरोगेंस, अपना गुस्ताखाना रवैया बरकरार रखते हुए, एंड शोइंग हिज हार्श बिहेवियर, और अपना सख्त रवैया दिखाते हुए, द नॉमिड सेड, उस खाना बदोश आदमी ने कहा, ओ मोहम्मद, गिव मी आउट ऑफ अल्लाह's wealth that you possess, कि तुम्हें अल्लाह ने जो कुछ दिया है, जो मालो दौलत तुम्हें दिया उसमें से मुझे भी कुछ दो. एज अ रिस्पॉन्स टू दिस, इसके जवाब में द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टर्न टू हिम, उसकी तरफ मुड़े, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराए, एंड ऑर्डर्ड दैट ही शुड बी गिवन समथिंग. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुड़े, मुस्कुराए और आपने हुक्म दिया कि इसको कुछ दिया जाए. दिस शोज हिज compassionate behavior with even those who teased and disturbed him. ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नरम रवैया, ये रहमदिली वाला रवैया दिखाता है उन लोगों की तरफ जो आपको तंग करते थे. इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमदिलाना रवैया, उन लोगों के साथ रहमदिलाना रवैया
ہم دیکھ سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے. Myriads of similar occasions indicate how Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to behave towards people who were bitterly against him. بہت سی ایسی ہزاروں مثالیں ہیں جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے یا مخالف تھے. It was this lenient behavior, یہی وہ رحم دلانہ رویہ تھا, نرم رویہ تھا, that spurred people on embracing Islam, جو لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتا تھا, and following حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے پر. یہی وہ رحم دلانہ یا نرم رویہ تھا جو لوگوں کو اسلام قبول کرنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے پر مجبور کر دیتا تھا. Had the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم been cruel to them, اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سخت ہوتے, people would have abandoned his religion, تو لوگ ان کے مذہب کو چھوڑ دیتے. اللہ the exalted said, اللہ جل شانہ کہتا ہے, it is out of Allah's mercy, یہ اللہ کا تم پر رحم ہے, that you, او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, have been lenient with them, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرم ہیں. Had you been cruel or hard hearted, اگر آپ ظالم ہوتے یا سخت دل ہوتے, they would have certainly abandoned you, یقیناً وہ آپ کو چھوڑ دیتے. حضرت عائشہ narrates that the messenger of Allah, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ is kind, اللہ مہربان ہے, and he loves kindness, اور وہ رحم دلی سے محبت کرتا ہے, and confer upon kindness which he has not confer upon severity, اور وہ رحم دلی پہ عطا کرتا ہے جو کبھی بھی وہ سختی کرنے پر عطا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مطلب رحم دلی کرنے پر انسان کو عطا کرتا ہے, دیتا ہے مزید, اور کبھی بھی سختی کرنے والے کو نہیں دیتا. and does not confer upon anything besides kindness, اور رحم دلی کے علاوہ کسی بھی چیز پر اس طرح اتنا عطا نہیں کرتا جتنا رحم دلی پر عطا کرتا ہے. Now the next paragraph. The messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam was even compassionate and kind towards the non-believers. اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اپنے نان بلیورز جو تھے, جو کافر تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں تھے, ان کے ساتھ بھی بہت ہمدردانہ اور رحم دلانہ رویہ رکھتے تھے. The prisoners of war taken captive in the battle of Badr, جنگ بدر میں جو قیدی یہاں پہ لائے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے, جو قیدی مسلمان جن لوگوں کو مسلمانوں نے قید کر لیا تھا, نان بلیورز کو, were amongst his bitter enemies, وہ آپ کے بدترین دشمنوں میں سے تھے. Nevertheless, تاہم he made sure that they were given the best of treatment, تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک اختیار کیا جائے. The non-believers inflicted him with every kind of suffering. Non-believers یعنی کافر جو تھے مکہ کے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا دکھ اور تکلیف پہنچائی. ایونچولی فورسنگ ہم ٹو مائیگریٹ ٹو مدینہ, یہاں تک کہ آخر کار انہیں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. اینڈ دین ویج وار آن ہم, اور پھر ان پر جنگ مسلط کر دی. ہاؤور وین ہی کنکیورڈ مکہ, تاہم جب انہوں نے مکہ کو فتح کیا, وداؤٹ بلڈ شیڈ ان دا 21st year of his prophethood, اپنی نبوت کے 21ویں سال میں جب انہوں نے بغیر کسی خون ریزی کے مکہ کو فتح کر لیا, ہی آسکڈ دی مکن نان بلیورز, انہوں نے مکہ کے نان بلیورز یعنی کافروں سے کہا, who were awaiting his decision about them, جو اپنے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں سے کہا, how do you expect me to treat you, تمہیں کیا لگتا ہے آج میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں, کیا سلوک کرنے والا ہوں. They responded unanimously, انہوں نے سب نے مل کر جواب دیا, you are a noble one, آپ ایک اچھے انسان ہیں, ایک شریف انسان ہیں. the son of a noble one, ایک شریف انسان کی اولاد ہیں. He announced to them his decision, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا, اپنا فیصلہ سنایا.
یو مے گو فری، تم لوگ آزاد ہو. نو ریپروچ دس ڈے شیل بی آن یو، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. اینڈ اللہ فارگیو یو، اللہ تمہیں معاف فرمائے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was also very kind and affectionate towards women. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے معاملے میں بھی، عورتوں کے ساتھ بھی بہت شفقت اور مہربانی کا سلوک کرتے تھے. Women were very badly treated in those times. اس وقت عورتوں کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا جاتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave them honor and dignity at par with men in the community. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو معاشرے میں مردوں کے برابر عزت و وقار دیا. Allah's messenger حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے established women's right، عورتوں کے حقوق مقرر کیے. in the light of commandments of Allah، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق مقرر کیے. which improved their position and status، جس سے معاشرے میں ان کا عزت اور وقار بہتر ہوا. Allah's messenger was particularly compassionate towards children، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت مہربانی کا معاملہ کرتے تھے. when he saw a child crying، جب آپ کسی بچے کو روتے ہوئے دیکھتے، he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم sat beside him، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے، اور ہر لڑکا ہوتا یا لڑکی جو بھی ہوتا اس کے پاس بیٹھ جاتے. اینڈ شیئر ہز اور ہر فیلنگس، اور اس کی فیلنگس شیئر کرتے، مینز اس سے بات چیت کرتے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would take children in his arms، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو اپنے بازو میں بھر لیتے تھے. اینڈ embrace them، اور انہیں گلے لگاتے تھے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم once hugging his beloved grandson حسن اینڈ حسین، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے نواسوں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کو گلے سے لگا رہے تھے، پیار کر رہے تھے. when اقرا بن عابس told him، جب اقرا بن عابس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، I have got 10 children، میرے 10 بچے ہیں. so far I have not kissed any of them، آج تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا، ان میں سے میں نے کبھی ان سے پیار نہیں کیا. Allah's messenger responded، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، The one with no pity for others is not pitied، ایک شخص جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. According to another version، ایک اور روایت کے مطابق he said، انہوں نے کہا، What can I do for you if Allah has removed from you the feeling of compassion، میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے محبت شفقت کا جو جذبہ ہے اس کو ریموو کر دیا، ہٹا دیا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم forbade his companion to keep the unintelligent creatures hungry. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم unintelligent creatures means animals، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے unintelligent creatures جانوروں کو بھوکا اور پیاسا رکھنے سے سخت منع فرمایا. to disturb اور to overburden them، انہیں تنگ کرنے اور ان پر زیادہ بوجھ ڈالنے سے منع فرمایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو بھوکا اور پیاسا رکھنے، ان کو تنگ کرنے اور ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے منع فرمایا. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم commanded، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، that kindness and putting them at ease are meritorious acts tending to bring man nearer to Allah. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا کہ مہربانی اور ان کے آرام کا خیال رکھنا، جانوروں کے آرام کا خیال رکھنا، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جو ایسے ایکٹس ہیں، ایسے اعمال ہیں یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لے جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as saying، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، A traveler who was thirsty saw a well in the way، ایک مسافر جو کہ پیاسا تھا اس نے راستے میں ایک کنواں دیکھا. He got inside the well، وہ کنویں کے اندر اترا. And when he came out، اور جب وہ باہر آیا، he saw a dog licking mud due to thirst، اس نے دیکھا کہ ایک کتا
پیاس کی وجہ سے مٹی کو چاٹ رہا تھا. The man realized, اس آدمی نے محسوس کیا, اسے پتہ چلا that the dog was as thirsty as he. اس نے محسوس کیا کہ کتا اتنا ہی پیاسا تھا جتنا کہ وہ خود پیاسا تھا. So he got into the well again. تو وہ دوبارہ سے اس کنویں کے اندر اترا. Filled his leather sock, اپنی لیدر کی جو اس کی ساک تھی اس کو اس نے پانی سے بھرا. And carried it out holding it with his teeth. اور اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس کو باہر لایا. Thus he quenched the thirst of the dog. اس طرح اس نے اس کتے کی پیاس کو بجھایا. Allah was pleased with this act of kindness and pardoned his sins. اللہ تعالیٰ اس کے مہربانی والے سلوک, ہمدردانہ سلوک سے خوش ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے. Once on return from a military campaign, ایک دفعہ ایک ملٹری کمپین سے, ایک جنگ سے واپس آتے ہوئے, جنگی مہم سے واپس آتے ہوئے, a few companions of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم took away the chicks of a bird. کچھ ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے ایک پرندے کے چوزے, جو بچے تھے چھوٹے چھوٹے, وہ اٹھا لیے. From their nest to stalk them, just ان کو رکھنے کے لیے, ان کو پاس رکھنے کے لیے, ان کو کرنے کے لیے انہوں نے کیا, وہ بچے اٹھا لیے وہاں سے. The mother bird came back, جب وہ اس کی ماں, بچوں کی ماں, پرندوں کی ماں واپس آئی. And when it could not find its chicks in the nest, جب اس نے گھونسلے میں دیکھا کہ اس کے بچے وہاں پہ نہیں تھے, it began to fly around screeching, اس نے ارد گرد اڑنا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا. When informed of the matter, جب اس سارے معاملے کا پتہ چلا, Allah's messenger became angry, تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. And ordered the chicks to be put back in the nest, اور حکم دیا کہ ان چوزوں کو, بچوں کو دوبارہ سے اپنے گھونسلے میں, ان کے گھونسلے میں رکھ دیا جائے. The love and compassion of Allah's messenger, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہمدردی اور شفقت. For all kind of creatures, ہر طرح کی مخلوقات کے لیے جو آپ کی محبت اور جو ہمدردی اور شفقت تھی, was not of the kind claimed by today's humanist. وہ اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی آج کل کے ہیومنسٹ, انسانی حقوق کی بات کرنے والے لوگ کلیم کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں جس کا. He was sincere, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلص تھے. And balanced in his love and compassion, اور اپنی محبت اور ہمدردی میں, شفقت میں آپ ایک توازن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہمدردی میں. He صلی اللہ علیہ وسلم was more compassionate than any other person. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی بھی دوسرے انسان سے زیادہ مہربان تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم was raised by Allah, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. The creator and sustainer of all beings, جو تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا, ان کو قائم رکھنے والا ہے. For the guidance and happiness of conscious beings, انسانوں کی رہنمائی اور خوشی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. And the harmony of existence, اور ان کے یہاں رہنا جو ہے, جو یہ ان کا ایگزسٹنس ہے جو اس دنیا میں وہ موجود ہیں, اس میں توازن اور ہمانگی کے لیے. Therefore, اسی لیے he lived not for himself, وہ اپنے لیے زندہ نہیں رہے, but for others, لیکن دوسروں کے لیے. اسی لیے انہوں نے جو زندگی گزاری, جو کام کیے اپنی زندگی میں, وہ اپنے لیے نہیں کیے بلکہ دوسروں کے لیے کیے. He is an epitome of mercy for all the world, پوری دنیا کے لیے وہ رحمت کا ایک مظہر ہیں. تو یہاں پہ آ کے ہمارا پہلے چیپٹر کی ٹرانسلیشن ختم ہو جاتی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا.